بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضرات محترم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد رنج و الم میں صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی اور شدید غم سے صحابہ کرام کے کیا حال تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کس قدر غم پہنچا اور اس شدید غم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا حالت تھی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال تھا، اور اس رنج و الم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیفیت تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر غم پہنچا، اور اس شدید غم کے ماحول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کس طرح ثابت قدمی رہی۔ تو ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور پورا دیکھیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قدر صدمہ اور غم پہنچا کہ ہمیشہ روتی رہتی تھیں اور پھر کبھی کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں، اگر یہ دنوں پر ٹوٹ پڑتیں تو دن کالی راتیں بن جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غم سے نڈھال ہو گئیں اور بہت زیادہ پریشان حال تھیں اور آنکھیں اشکوار تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے ایک کونے سے آواز آ رہی تھی، اگرچہ کہنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، آواز دینے والا یہ آوازیں دے رہا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے، اہل بیت تم پر سلام ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں تم پر ہو۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ بلا شبہ ہر مصیبت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک درجہ اور خوشی ہے، اور زیادہ صبر کرو۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام اس قدر غمگین اور پریشان ہوئے کہ جیسے ان کی عقلیں سلب کر لی گئی ہوں اور ان کے حواس معطل ہو گئے ہوں۔ بعض صحابہ کی زبانیں بند ہو گئیں اور ان کے ہوش و حواس اور قوت گویائی جاتی رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اسی طرح کی حالت ہو گئی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا سلام تو سنا لیکن جواب نہ دے سکے۔ بعض صحابہ کرام بیٹھے رہے تو ایسا لگتا تھا کہ جم گئے ہوں، ان میں ہلنے کی قوت نہ رہی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد شریف کے ارد گرد دیوانہ کی طرح چلتے اور کہتے تھے کہ اگر میں نے کسی شخص سے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس شخص کو قتل کر دوں گا۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ ثابت اور اشجع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر تھے۔ جب وصال شریف کی اطلاع ملی تو فوراً سوار ہو کر تیزی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کی جانب روانہ ہو گئے اور راستہ بھر روتے رہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہے، یہاں تک کہ مسجد شریف میں آئے، دیکھا کہ لوگ پریشان حال ہیں، کسی طرف توجہ نہ دی اور نہ کسی سے بات کی، سیدھے حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر نور اٹھائی اور جبین نور کا بوسہ لیا اور اپنے منہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور فریاد کی، اور اس کے بعد سر اٹھایا اور رونے لگے۔ اس طرح 3 مرتبہ کیا اور کہا، بے ابی و امی طبتا حیا و میتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ ہر حال میں خوش اور پاکیزہ رہے، زندگی میں بھی اور وصال کے بعد بھی۔ اور پھر حجرہ شریف سے باہر نکل آئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے قول سے ان کو روکا اور منبر رسول پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو جان لو کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات فمن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، یعنی جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا ہے، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر نے سارے صحابہ پر ایسا اثر کیا کہ سب کو یقین ہو گیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے قرب و جواہر کے رہنے والے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طبیعت کچھ علیل تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے بعد جب چلے تو آپ کی نگاہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبے پر تھیں۔ طلبے کا جلوہ دیکھتے رہے اور دربار کرم سے رخصت ہوتے رہے۔ حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچ گئے، مگر نگاہوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبے کا جلوہ سمایا ہوا تھا۔ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور ان کے بیٹے نے آ کر یہ خبر سنائی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، تو حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تازہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کا طلبہ دیکھا تھا اور وہی طلبے کا جلوہ آپ کی آنکھوں میں سمایا ہوا تھا، تو چیخ ماری اور یہ دعا مانگی، اللہم اذہب بصری حتی لا اری بعد حبیبی محمد احدا، یعنی یا اللہ تعالی میری آنکھیں چھین لے، یعنی مجھے اندھا کر دے تاکہ میں ان آنکھوں سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہ دیکھ سکوں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، تیرے قدموں میں ہیں جو غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں ہیں جو غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ تو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔